بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین حضرات، آپ نے یوٹیوب کی لاتعداد ویڈیوز میں غزوہ ہند کے بارے میں بہت سے بزرگان دین کی پیشن گوئیاں سماعت کی ہوں گی۔ آج میں آپ کے سامنے غزوہ ہند کے متعلق دو عظیم روحانی ہستیوں کے عالم ارواح میں ہونے والی ایک روحانی ملاقات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جو اس سے پہلے آپ نے شاید ہی سنی ہو۔ ناظرین، میانوالی کے بزرگ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو نقشبند سلسلے کے ایک عظیم بزرگ ہو گزرے ہیں، ان کی پیدائش 1904 عیسوی میں اور وصال 1984 میں ہوا۔ ان کی سوانح حیات کی کتاب حیات طیبہ کے اندر ان کی سندھ کے ایک عظیم روحانی ہستی سے ملاقات کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ کون ہے، اس کے بارے میں ان کی سوانح حیات کی کتاب میں آتا ہے کہ 1970 عیسوی میں آپ جدہ کے دورے پر جا رہے تھے، لیکن جدہ کی فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے حضرت جی نے 19 دسمبر 1970 عیسوی سے 24 جنوری 1971 عیسوی تک کراچی میں قیام فرمایا۔ دوران قیام ایک دن حضرت عبداللہ شاہ کے مزار مبارک کا تذکرہ ہوا۔ حضرت جی متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اپنے احباب کے ہمراہ ان کے مزار شریف پر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کی غیر معمولی قبر مبارک کے اس حصے کی نشاندہی کی جہاں حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدفن ہے، اور فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قد مبارک معمول سے قدر طویل ہے۔ حضرت جی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے دور کے جید اولیاء کرام میں سے تھے۔ پھر حضرت جی نے حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روحانی ملاقات فرمائی اور دریافت فرمایا کہ حضرت یہاں سندھ میں کیوں تشریف فرما ہوئے، تو حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، غزوہ ہند کے متعلق سنا تو چلا آیا کہ کہیں گزر نہ جائے۔ یہاں پہنچا تو میرا آخری وقت آ گیا۔ جنازے میں صرف 4 آدمی تھے۔ سامعین، غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی بارے میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ اگر مجھ حضرت ابو ہریرہ کو یہ نصیب ہوا تو اپنی جان اور مال اس میں کھپا دوں گا، اور اگر میں اس میں مارا گیا تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر زندہ واپس لوٹا تو میں ابو ہریرہ یعنی آگ سے نجات یافتہ ہوں گا۔ ناظرین، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں۔ عجیب بات ہے کہ اس غزوے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وقوع پذیر ہونا ہے، اور عجیب تر یہ کہ شریک ہونے والوں کو حساب کتاب کے بغیر جنت کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہند کے سائلوں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ناظرین، 1989 میں روس افغانستان کی جنگ کے دوران لوگ ایک اور جنگ کی توقع کر رہے تھے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ 1971 عیسوی کی جنگ کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے مابین اب کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی سوائے غزوہ ہند کے، جس میں فتح ہماری ہوگی۔ اور حضرت جی نے فرمایا کہ مراقبے کی حالت میں دیکھا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں سے مسلح گھوڑے سوار تیزی سے پاکستان کی طرف بڑھے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہاڑ کی طرح دیوار حائل ہو گئی۔ روسی ٹینک آتے اور اسی دیوار سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے۔ اس موقع پر آپ نے مزید فرمایا کہ پاکستان کی حدیں وسیع ہو جائیں گی، انڈیا کے ساتھ بڑی جنگ ہوگی، کشمیر فتح ہوگا، دہلی فتح ہوگا، فاتح جنرل اپنا ساتھی ہوگا۔ اس موقع پر وہ اس قدر خوش ہوگا کہ دل پھٹ جائے گا، یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے خوشی کی میں، اور وہ اپنی فتح کو دیکھ نہ پائے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی وقت کے منتظر تھے کہ کب غزوۃ الہند کا آغاز ہوتا ہے تاکہ وہ اس میں روحانی طور پر شریک ہوں۔ مزار پر حاضری کے موقع پر حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روحانی ملاقات میں حضرت جی سے فرمایا کہ وہ غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہاں سے معلوم ہوا
کہ ہر وہ شخص جو غزوۃ الہند میں شرکت کی تمنا لیے دنیا سے رخصت ہوا وہ بھی روحانی صورت میں اس غزوے میں شامل ہوگا۔ بہرحال شرکت کی صورت جو بھی ہو، بلا حساب جنت میں داخلے کی سند تو مل چکی، لیکن اصل خوش نصیبی اس سے بھی زیادہ اور یہ ہے کہ غزوہ ہونے کی نسبت سے جو اس میں شریک ہوں گے ان شرکاء کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت بھی نصیب ہوگی۔ امید ہے کہ تمام دوستوں کا دل یہ عظیم خوشخبری سن کر جوش ایمانی سے پرجوش ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس غزوے میں شرکت کی تمنا اور حاضری نصیب فرمائے، آمین۔